نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، ہم اقبال کے حوالے سے اور اقبال کے انسانی وجود کے اس دنیا میں ہونے اور اس کے مقصد کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ میرا آخری حصہ اس گفتگو کا اس بارے میں کہ خود اقبال نے جب یہ تمام جو نظام ہے اس کے بارے میں کیا سمجھا، کیا سوچا، اور ایک مربوط فلسفہ جو ہمارے سامنے پیش کیا کہ کس طرح ہم اپنی ذات کے لیے خود کو بہتر بنا سکتے ہیں اور کس طرح ہم خود کو اس دنیا میں بامعنی بنا سکتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ لا یعنیت کا شکار فرد کو اقبال یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی لا یعنی نہیں ہے، تمہاری زندگی کے معنی ہے۔ دیکھیں نا، اقبال کے جو فارسی کلام میں ہمیں بہت سارے ایسے نظر آتے ہیں، اردو میں بھی نظر آتے ہیں، انہوں نے ایک جگہ کہا تھا کہ ساحل افتادہ گفت گرچہ بسے زیستم ہیچ نہ معلوم شد آہ کہ من چیستم۔ ایک ساحل میں پڑا ہوا ہے، دریا کے کنارے ساحل ہے نا، تو وہ کہنے لگا کہ اگرچہ میں پتہ نہیں کتنا جیا ہوں، کب سے میں یہاں موجود ہوں، ہیچ نہ معلوم شد آہ کہ من چیستم، لیکن مجھے بالکل نہیں علم کہ میں کیا چیز ہوں۔ موج ز خود رفتہ تیز خرامید و گفت ہستم اگر می روم گر نہ روم نیستم۔ اور موج جو خود رفتگی کے عالم میں، یعنی خود رفتگی کا ایک بڑا خوبصورت یہاں پہ یہ لفظ کہ موج سے خود رفتہ ہی تیز خرامید ہوگی، وہ تیز چلی، اور اس نے کہا کہ ہستم اگر می روم، میں چلتی رہوں تو میں ہوں، گر نہ روم نیستم، اور میں رک جاؤں تو میں نہیں ہوں۔ یہاں پہ اگر آپ غور کریں کہ وہ جو لا یعنیت ہے، وہ جو ہم ابھی جو ڈسکس پچھلی گفتگو میں کر رہے تھے کہ فرد کو ایک لا یعنیت کا شکار اس دور نے کر دیا۔ اب اقبال اسی لا یعنیت کے بارے میں ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ساحل جو ہے وہ کہنے لگا کہ میرے تو کوئی معنی نہیں ہے، مجھے نہیں پتا میں کیا ہوں، لیکن موج نے کہا کہ میں ہوں کیونکہ میں چلتی ہوں۔ تو اب یہاں پہ ذرا غور کیجئے کہ کیا نقطہ اقبال سب سے پہلے اٹھا رہے ہیں کہ تیرا چلنا، تیرا حرکت میں رہنا، تیرا عمل میں رہنا در حقیقت تیرے وجود کا جواز ہے۔ پہلی بات کہ یہاں پہ تیرا وجود بے معنی نہیں ہے، تو اگر چلتا رہے گا تو تیرے وجود کا ایک جواز ہے۔ لیکن وہ جواز کیا ہے؟ کس طرف چلنا ہے؟ اصل سوال یہ ہے اقبال کے کلام میں، فکر اقبال میں۔ آپ لوگ اگر اقبال کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اقبال کی فکر کا وہ سرا ڈھونڈنا چاہتے ہیں جہاں سے وہ تمام رشتے آپ کے سامنے کھلتے چلے جائیں، وہ ایک ایک وہ چابی گھمانے سے سارے تالے کھلتے چلے جائیں، وہ چابی وہاں ہے کہ جہاں اقبال نے بانگ درا میں ایک نظم لکھی کہ یہ زمین جو ہے روح ارضی، یہ آدم کو کیسے ریسیو کر رہی ہے، آدم کا استقبال کیسے کر رہی ہے۔ اب یہاں ذرا غور کیجیے، بنیادی بات کیا ہے کہ انسان کا اس دنیا میں ہونا وجودیت والوں نے کہا پہلے سے طے شدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہلے سے طے شدہ نہیں ہے۔ کوئی آسمانی زمینی طاقت جو ہے اس نے انسان کا مقصد طے نہیں کیا، انسان خود اپنا مقصد طے کرے گا۔ وہ جو اسینشلزم والے تھے انہوں نے کہا نہیں جی پہلے سے طے ہے، اور وہ جو چرچ والے تھے انہوں نے اس کو جبر کی طرح مسلط کر دیا۔ اقبال بھی یہی کہتے ہیں کہ پہلے سے طے نہیں ہے۔ اقبال نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ پہلے سے طے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو جبر و اختیار کا تصور ہے، اس میں ہمارے علماء جو ہیں اور ہمارے جو مفکرین ہیں ان کے ہاں نہ تو مکمل جبر کی بات کی جاتی ہے، نہ مکمل اختیار کی بات کی جاتی ہے۔ حضرت علی کا وہ مشہور قول جو ہے وہ دہرایا جاتا ہے کہ ایک پاؤں اٹھا لو اور پھر کہا دوسرا بھی اٹھا لو، تو دوسرا نہیں اٹھا سکے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پاؤں اٹھایا ہے اس کا اختیار ہے، اور جو نہیں اٹھا سکے اس کا جبر ہے۔ یعنی کچھ معاملات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور اور کچھ میں مختار رکھا ہے۔ اقبال جب
اس دنیا میں انسان کے وجود کی غرض و غایت کی گفتگو شروع کرتے ہیں اپنے کلام میں، اپنی شاعری میں، تو یہاں پہ یہ نظم بہت اہم ہے۔ اس سے پہلے ایک نظم ہے، وہ فرشتے آدم کو رخصت کرتے ہیں، وہ زیادہ وہ بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ فرشتے یہی کہہ رہے ہیں کہ تو اداس نہ ہو، تیرے پاس بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے بہت صلاحیت دی ہے۔ لیکن یہ جو نظم ہے نا، روح عرضی آدم کا استقبال کرتی ہے۔ یہ نظم اقبال کے تصورات کی بنیاد ہے۔ یہاں سے آپ اقبال کو پڑھنا شروع کریں تو اقبال کے تصورات کھلیں گے۔ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس جلوہ بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ، ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ، بے تاب نہ ہو، مارکائے بیم و رجا دیکھ۔ یہ جو لفظ ہے نا، مارکائے بیم و رجا، ذرا اسے پکڑیں، اسے ذہن میں رکھیں۔ خوف اور امید کی جنگ، بے چین مت تو اے آدم، تیری زندگی خوف اور امید کی ایک جنگ ہوگی۔ جس طرح یہ سورج نکلا ہے نا، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اسی طرح تیری زندگی میں امید کی روشنیاں ہوں گی، اور جس طرح یہ ڈوبا ہے تو ہر چیز اندھیرے کے پردے میں چلی گئی ہے، اسی طرح تیری زندگی میں خوف کے سائے چھا جایا کریں گے۔ امید اور خوف کی اس جنگ میں تو نے زندگی گزارنی ہے، یہاں پہ اس دنیا میں تو نے رہنا ہے، اس دنیا میں تیری ایک جنگ چلے گی۔ اب دیکھیے، یہاں وجودیت کے وہ جو تصورات ہیں ان سے اسے ملائیے۔ وہاں بھی یہی کہا گیا ہے کہ زندگی کے اس خوف اور اس امید میں انسان اکیلا ہے، انسان تنہا ہے، لیکن وہاں یہ کہا گیا کہ پہلے سے کچھ طے نہیں ہے۔ اب یہاں وہ جبر و اختیار کی جو میں نے بات کی، مکمل جبر ہے۔ وجودیت والے نے کیا کہا کہ مکمل، کوئی تیرا مددگار، تو جو کچھ ہے یہیں پر مکمل اختیار، معذرت چاہتا ہوں، مکمل اختیار ہے۔ وہ جو پہلے تھے وہ کہتے تھے جبر۔ اب اقبال نے کیا کہا کہ ٹھہر جا، بے تاب نہ ہو، رک جا۔ یہ جو خوف اور امید کی جنگ ہے نا، یہ ہے تو، لیکن تو اکیلا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ ہوائیں، تھیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ۔ تجھے بھیجنے والے نے تجھے یہاں بھیجا تو ہے، اس امید اور خوف کی جنگ میں تجھے بھیجا تو ہے، لیکن ایسا نہیں کہ تجھے کوئی سامان نہ دیا ہو، سامان دیا ہے۔ یہ بادل دیے ہیں، یہ گھٹائیں دی ہیں، یہ پہاڑ دیے ہیں، یہ سمندر دیے ہیں، یہ ہوائیں دی ہیں، اور ان کے اندر بہت کچھ چھپا کے رکھ دیا ہے، بنا بنایا کچھ نہیں دیا۔ یہ یاد رکھیے گا، خام مال دیا، ہنر دیا اور خام مال دیا، اب بنا اس سے۔ میں اس طرف آتا ہوں، لیکن ابھی میں ذرا مارکائے بیم و رجا کیا ہے، یہ خوف اور امید کی جنگ کیا ہے۔ اب دیکھیے نا، ہم اپنی پوری زندگی جیتے رہتے ہیں، اب اس جنگ میں انسان کے پاس ہتھیار، اقبال نے جو آگے تصورات دیے ہیں نا، اقبال کے تصورات میں ایمان اور یقین کے ذرا تصور پر غور کریں۔ اس جنگ میں انسان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار اس کا یقین ہے۔ یقین کیا ہے؟ کہ اگر خوف ہے تو اسی سے، اور اگر امید ہے تو بھی اسی سے۔ ہم جو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کہ ہم اپنے خوف اور اپنی امید کو اس ذات پاک سے وابستہ کر دیتے ہیں، اور اب ہم ذمہ داری اس کی طرف شفٹ کر کے اللہ تعالیٰ کو سونپ کر اپنا آپ، اب ہم اس دنیا میں آزاد ہیں۔
آزادی اقبال کے نزدیک ایک کیفیت کا نام ہے جو اس یقین سے پیدا ہوتی ہے کہ اگر کوئی نقصان پہنچنا ہے تو خدا کی ذات سے پہنچنا ہے، اور اگر کوئی فائدہ دینا ہے تو اسی نے دینا ہے۔ ٹھیک ہے نا، وہ جو ہے نا کہ غلامی میں ناکام آتی ہیں، مشہور اشعار ہیں، شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یہ جو زنجیریں ہیں یہ حقیقی نہیں ہوتی، یہ ہم خود اپنے آپ پر ڈال لیتے ہیں، ہم خود غلامی میں چلے جاتے ہیں، ہم اس کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کیفیت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ وہ عدم یقین سے پیدا ہوتی ہے۔ اب ذرا غور کریں، یہ عدم یقین وجودیت کے فلسفے میں ذرا لائیں کہ جہاں پر یہاں پال سارتر کہتا ہے کہ گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ، مین ایگزسٹ، اور جو انسان ایگزسٹ کر رہا ہے وہ اپنی موجودہ حالت کا خود ذمہ دار ہے، تو پھر غلامی تو پھیلنی ہے نا۔ جب یقین جو ہے وہ وابستہ ہی وہاں سے نہیں ہے بلکہ یہیں اسی دنیا میں رہ گیا، تو پھر انسان کے فیصلے تو جو ہیں اس کو غلامی میں لے جائیں گے۔ چنانچہ یہاں اقبال نے اس فرد کو سب سے پہلا نقطہ یہ سمجھایا کہ تیرا یقین تیرا محافظ ہے اس دنیا میں۔ اب یہ نقطہ جو ہے اس کو ذرا مزید پھیلائیں۔ دیکھیے، ایک جگہ اقبال نے کہا ہے کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ مارکہ وجود، اب ذرا اس مارکہ وجود کو مارکہ بیم و رجا سے ملائیں۔ وہاں کیا تھا؟ خوف اور امید کی جنگ ہے۔ اب یہ خوف اور امید کی جنگ میں جب ہم نے اپنا خوف اور اپنی امید اس ذات پاک سے وابستہ کر دی، اس پر یقین کر بیٹھے، تو اب زمینی خداؤں سے ٹکرانا تھا۔ اس لیے کہ یہاں اس دنیا میں، اس نظام میں بہت سارے ایسے زمینی خدا موجود ہیں جو اس خدا پر غلبہ حاصل کرنا، جو خود خدا بننا چاہتے ہیں۔ اب جب زمینی خداؤں کے مقابل آئے اس ذات پر بھروسہ کر کے، تو اب کیا ہوا کہ ہونے یا نہ ہونے کا مسئلہ پیدا ہو گیا، مارکہ وجود سامنے آ گیا، یا میں ہوں یا میں نہیں ہوں۔ اب ذرا اس کو ہونے کو، مارکہ وجود کو، اس لفظ کو اس تصور سے ملائیں کہ جو وجودی فلسفیوں کے ہاں ٹو لیو اور ٹو بی کے درمیان ہے، صرف زندہ ہونا اور ہونا۔ اب اقبال کا فرد جو ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ صرف زندہ ہونا کافی نہیں ہے، مارکہ وجود تیرے ہونے یا نہ ہونے کی ایک جنگ ہے، اور اس جنگ میں تیرا یقین اس مرحلے پر آ کر، اس مقام پر آ کر تیرے عشق میں تبدیل ہو جاتا ہے، جہاں پر یہ جنگ شدت اختیار کرتے ہوئے وہاں پہنچتی ہے کہ جہاں ہونے یا نہ ہونے کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ صدق خلیل بھی ہے عشق۔ حضرت ابراہیم کے سامنے آگ تھی، جانتے تھے کہ اس آگ میں کودنے سے باقی نہیں رہوں گا، لیکن یہاں مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اگر میں اس آگ میں جل گیا تو میرا کیا یہ مسئلہ ہی نہیں تھا، اس لیے کہ اقبال کے نزدیک ہونا ایک مختلف چیز ہے۔ اس کی تشریح میں بعد میں کرتا ہوں۔ اقبال کے نزدیک ہونا اس مادی زندگی، اس وجود کا نہ ہونا نہیں ہے۔ یہ وجود تو ہے یا نہیں ہے، یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اقبال کے نزدیک ہونے کا مفہوم مختلف ہے۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق۔ کھڑے ہوئے ہیں میدان کربلا میں، چاہتے تو کمپرومائز ہو سکتے تھے، لیکن کیسے؟ پھر ہونا تو نہ ہوا۔ اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ وہ جو بدر و حنین کے تصورات، وہ جو کم تھے تعداد میں، وہ جانتے تھے یہ زیادہ ہیں۔ اب یہاں پہ اقبال بڑا ایک باریک نقطہ بیان کرتے ہیں
کہ انسان اس زندگی میں خوف اور امید کی کیفیت کے درمیان رہے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ یہ زندگی خوف اور امید کی جنگ ہوگی، اور اس خوف اور امید کی جنگ میں انسان کا ہتھیار اس کا ایمان اور یقین ہے کہ جب وہ اس ذات پاک سے، اس باری تعالیٰ سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیتا ہے کہ جو نقصان ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، وہ ساری آیات قرآنی جو اس موضوع پر موجود ہیں۔ اب یہاں پہ مارکہ وجود کی بات جب کی، تو اب ذرا تھوڑا سا پھر سے غور کریں کہ وہ جو نظم میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہے تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ یہ دریا یہ سمندر یہ تھیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ۔ اب یہاں پہ وہ جو ذمہ داری ہے نا وجودیت والوں نے ڈالی ہوئی، ذمہ داری کا، آزادی کا بوجھ، اب وہ بوجھ ہے تو صحیح، لیکن وجودی فلسفی اس بوجھ کے علاج کے لیے، اس کو اٹھانے کے لیے فرد کو کچھ نہیں دیتا، لیکن اقبال دیتا ہے کیا؟ کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے یہ جہان دے دیا، اس کے اندر تجھے یہ خام صورت میں بے شمار چیزیں دے دی، یہ مظاہر فطرت سارے دے دیے، ان میں تیرے لیے بہت کچھ ہے، لیکن وہ جو کل فرشتے تجھے لا دیتے تھے نا بنا کے، وہ نہیں، اب خود کر یہاں پہ تو اس دنیا میں، ٹھیک ہے؟ اچھا پھر اب کیا کریں؟ اب وہاں پہ اقبال انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ تجھے خدا نے بہت کچھ دے کے بھیجا ہے، خورشید جہاں تاب کی ضو تیرے شرر میں، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں۔ اب ذرا غور کیجیے کہ وہ ہنر دے کے بھیجا، کہ جس طرح سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی خود تک محدود نہیں رہتی بلکہ پورے جہان میں پھیل جاتی، بالکل اسی طرح اے انسان تجھے یہ ہنر دیا کہ تو اپنے علم سے، اپنے تخیل سے، اس سے پہلے ایک بن میں وہ ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، وہ سب تخیل سے، اپنے ہنر سے تو اس دنیا میں صرف اپنے آپ کے لیے نہیں بلکہ باقی سب لوگوں کے لیے بھی اسے بدل سکتا ہے۔ خورشید جہاں تاب کی ضو تیرے شرر میں، تیرے اندر جو چنگاری ہے اس میں سورج جیسی روشنی، اور آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں۔ یہ جو ہنر تجھے خدا نے دیا ہے نا، اور یہ خام مال دیا ہے، اس ہنر سے، ان پہاڑوں سے، ان ریگزاروں سے، ان سمندروں سے، ان فضاؤں سے تو ایک نیا جہان تخلیق کر سکتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ہم ایک نئے جہان میں رہتے ہیں؟ اگر آج سے 200-300 سال پہلے کا بندہ لا کے، چاہے وہ جتنا بڑا سائنسدان ہو، اسے آپ اس دنیا میں بٹھا دیں جس میں ہم رہتے ہیں، تو وہ اس دنیا کو سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ یہ کون سی دنیا ہے۔ وہ ایک آبجیکٹ کو، وہ جو داستانوں میں جام جم ہوا کرتا تھا، اب وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس پر ہاتھ لگاتے ہیں وہ روشن ہو جاتا ہے اور اس میں آپ دنیا دیکھتے ہیں۔ وہ جو کہانیوں میں گھوڑے اڑا کرتے تھے لکڑی کے، وہ اب اڑتے ہیں۔ یہ روشنیاں، یہ سب کچھ ہمارے چاروں طرف جو کچھ موجود ہے، سینکڑوں کلومیٹر کے فاصلے سے ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر گفتگویں کر رہے ہیں، اور اب تو اور بہت کچھ۔ تو یہ ایک تازہ جہاں ہے جو انسان کے ہنر میں آباد ہے۔ اور جنت مانگنی کیوں؟ مانگنے کی کیا ضرورت ہے جب اتنا ہنر دے دیا؟ آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں، اے پیکر گل کوشش پہم کی جزا دیکھ۔ اب ذرا یہاں اقبال کے اس تصور کو ملائیں جا کے وجودیت والوں سے۔ اب یہ جو اقوام عالم میں انسانی وجود کے اس دنیا میں ہونے کا جواز دیتے ہوئے اسے تنہا چھوڑ دیا گیا، میں
اقبال کی مداحی نہیں کر رہا، لیکن میں ایک دلیل سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا کمپیریزن تو کریں، فلسفے کی دنیا میں اس پر غور تو کریں ذرا۔ اقبال کو بہت محدود سمجھا گیا، ایک بہت بڑے سوال کا جواب دیا اقبال نے کہ جہاں پر وجودی فلسفی نے انسان کو، فرد کو تنہا چھوڑ دیا اس دنیا میں، وہاں سے اقبال اس کو اٹھاتا ہے اور اسے یہ بتا رہا ہے کہ دیکھ تیرے پاس جو ہنر ہے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے، تو نے کس طرف لے کے جانا ہے خود کو، تعمیر خودی کر، اثر آہ رسا دے، تعمیر خودی۔ اب اپنے آپ کی تعمیر کر، خود کو بنا، خود کو سنوار، اور پھر خودی کی تعمیر کے لیے ایک الگ سے پورا، جیسے میں نے بتایا نا آپ کو کہ یہ وہ اصل الاصول جس کو کہتے ہیں نا، اور پھر فروعات ہیں اس کی باقی۔ انسان کا اس دنیا میں کیوں ہے وجود، یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جہاں سے سب، اب خودی کا تصور اس سے پھوٹا کہ اگر اس دنیا میں موجود ان تمام مظاہر کو جو خدا نے تیرے لیے خام صورت میں پیدا کیے ہیں، انہیں استعمال کرنا ہے تو پھر کیا کرو گے؟ سب سے پہلے اپنی خودی کی تعمیر کرو، خودی کی تعمیر کرو گے تو پھر اس سے آگے بڑھو گے۔ اب ذرا تصور کرو، یہ جب یہ کہا تو یہاں ایک بڑا اہم تصور سامنے آتا ہے، جو ابھی میں جو آپ کے سامنے مارکہ وجود کا، ہونے یا نہ ہونے کی جنگ کا، اس کی بات کر رہا تھا نا، یہاں سے اقبال کا تصور حیات جنم لیتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات کہ جہاں وہ کہتے ہیں نا کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، اب یہ ایک تو کہ تم کرو کیا، اور دوسرا یہ کہ یہ جو وجود کی جنگ ہے یہ تم نے جیتنی کیسے ہے۔ اب اس کا تصور ذرا سمجھیں اقبال کے یہاں کہ جہاں وہ یہ کہتے ہیں نا کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اب یہاں ہونے یا نہ ہونے کی جنگ میں ایک بڑا اہم سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر آگ میں کود گئے ہیں اور آگ جلا دیتی تو کیا نہ رہتے؟ اگر کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن کٹا دی تو انہیں تو ختم ہو جانا چاہیے تھا، تو وہ تو باقی ہیں۔ اب یہاں اقبال تصور حیات پیش کرتے ہیں کہ برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ یہ جو تمہارے سود و زیاں کے تصورات ہیں نا، دنیاوی تصورات، فریب سود و زیاں، لا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ۔ یہ سود و زیاں کے کس فریب میں تو پڑ گیا کہ تو نے اپنی متاع غرور لٹا دی؟ زندگی تو اس میں تھی۔ آپ ذرا غور کریں کہ برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، یہ جو فائدے اور نقصان کے تیرے تصورات ہیں نا، زندگی اس سے برتر ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ زندگی کبھی جان دینے کا نام ہے اور کبھی جان بچانے کا نام ہے۔ اب ذرا کیوں؟ اس لیے کہ مقصد زندگی سے برتر ہے، مقصد زندگی سے برتر ہے۔ مقصد کی خاطر اگر زندگی دینی ہو تو کبھی وہ زندگی ہے، اور کبھی مقصد کے لیے زندگی بچانی پڑے تو وہ زندگی ہے۔ زندگی اس مادی وجود کا تو نام ہی نہیں ہے۔ اب یہاں ذرا پھر سے غور کریں کہ وہ جو البیخ کامیوں نے اس فرد کو لا یعنیت کی طرف لے کر، لا یعنیت کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک زندگی کو بیکار سمجھا جائے گا، لیکن جب تو اسے کسی مقصد سے عبارت کر لے گا تو تیری زندگی کے معنی بدل جائیں گے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس میں معنی آ جائیں گے۔ زندگی میں معنی تب بھریں گے جب کوئی مقصد ہوگا، اور اب اس مقصد کے لیے جب زندگی گزارو گے تو پھر سود و زیاں سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشہ و سنگ گراں ہے زندگی۔ جب وہ اس نے کہا نا کہ یہ پہاڑ کھود کر لاؤ، پہاڑ کھود کر لاؤ تو شیریں ملے گی، وہ جانتا تھا، وہ کوہکن جانتا تھا کہ یہ اس تیشے سے
یہ اتنا بڑا پہاڑ کھود کر وہ نہر نہیں لائی جا سکتی جو جس کو دودھ کی نہر لانا. لیکن مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اس نے شیریں کو حاصل کرنا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے نا, تو میری دسترس میں ہے, لیکن مسئلہ دسترس کا تھوڑی. مسئلہ یہ تو تھا ہی نہیں کہ شیریں کا حصول. اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ شیریں کی محبت میں, اس کے عشق میں کوشش کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے. تو وہ تو بہت کوشش کا سامان مل گیا. نے کہا کدھر ہے وہ تیشہ, لاؤ ذرا, کدھر ہے وہ نہر کھودنی, بتاؤ مجھے. جوئے شیر و تیشہ و سنگ گراں, زندگی کوشش میں ہے, زندگی جد و جہد میں ہے. ایک مقصد بناؤ پہلے, پھر اس مقصد کی خاطر جد و جہد کو زندگی بنا لو. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ, جاوداں پہ ہم رواں, ہر دم جواں ہے زندگی. یہ جو روز و شب کے پیمانوں سے ناپتے ہو نا, کہ میں اس دن کو پیدا ہوا تھا اور اس دن کو مر گیا, اور میری عمر 50 تھی اور 60 تھی, یہ 40 تھی, یہ 70 تھی, یہ نہیں ہے پیمانہ. زندگی کہیں کسی بھی موڑ سے شروع ہوتی ہے, کسی بھی موڑ تک ختم ہو جاتی ہے, اور کبھی کبھی پوری زندگی پر کوئی ایک لمحہ محیط ہوتا ہے. پوری زندگی ایک طرف ہوتی ہے اور جینے کو ایک لمحہ کافی ہوتا ہے. یہ زندگی کا تصور اقبال مختلف دیتے ہیں. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں, سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی. آپ بنا اپنی دنیا, غیر کی دنیا میں مت جی. کیوں؟ سر آدم ہے. آدم کو پیدا کرنے کے پیچھے راز کیا تھا؟ وہ راز یہی تھا کہ یہ آدم کن فکاں میں چھپی ہوئی اصل چیز ہے. ضمیر کن کیا مطلب کیا ہوا؟ ہم پڑھتے رہتے ہیں نا, کن فیکون, اللہ کہتا ہے ہو جا, اور ہو جاتا ہے. لیکن اس کن فیکون کے بیچ میں آدم ہے. ہاتھ ہے اللہ کا, بندہ مومن کا ہاتھ, غالب و کار آفرین, کار کشا, کار ساز. ید اللہ فوق ایدی ہے, اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اس کے ہاتھ پہ. تو وہ آدم بن کہ جو آدم ہونے کا راز ہے, جسے اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ جب وہ اس کائنات کو بدلنا چاہتا ہے, اسے جب تبدیل کرنا چاہتا ہے, تو وہ اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کن, ہو جا, اور ہو جاتا ہے. یہ ہے وہ راز. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں, سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی. اب ذرا اس کو, اس بدلنے کو, اس آدم کے ہاتھ کو, اس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو جو آدم کے ہاتھ پہ, اسے ذرا وہاں ملائیں کہ جہاں انسان سے, آدم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ خورشید جہاں تاب کی ذو تیرے شرر میں, آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں. اب جب آپ خود کو اس مقام پر پہنچائیں گے کہ جہاں اللہ کا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر ہے, تو آپ اس دنیا کو بدل دیں گے. اب گویا تھوڑا سا پھر اس کو پیچھے لے کر جائیں. اب ذرا وجودیت کے فلسفے سے شروع کریں کہ جہاں وجودی فلسفی نے اس فرد کو تنہا چھوڑ دیا, اس صنعتی دور میں, اس بھری دنیا میں, اس پوری کائنات میں, جہاں یہ بڑا آگے وجودیت کے فلسفے کے کئی شیڈ ہمارے ہاں, مجید امجد کے ہاں بڑے اس کے خوبصورت رنگ ملتے ہیں, یہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن میرا فی الحال اقبال موضوع کہ جہاں یہ فرد اس کائنات کے مقابل, اس پوری دنیا کے مقابل تنہا کھڑا ہے, وہاں پر اقبال اس فرد کی انگلی پکڑتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ادھر آ, میں تجھے بتاتا ہوں زندگی کی حقیقت کیا ہے, میں تجھے بتاتا ہوں کہ تو نے کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے. ٹھیک ہے نا. بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کا ماغ, اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے. تو غلامی کرے گا نا تو چھوٹی سی ندی کی طرح زندگی ہوگی, اور اگر آزاد رہے گا تو ایک سمندر کی طرح. اب یہ آزادی اور غلامی کے تصورات کہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ جب مارکہ بیم و رجا میں یقین اس کے ساتھ وابستہ ہوگا. اب اقبال زندگی کا ایک ایسا مفہوم دیتے ہیں اس فرد کو, ایک ایسا کمال مفہوم دیتے ہیں کہ جہاں وہ
اپنی ذات سے اٹھ کر تمام مجبوریوں کی زنجیریں توڑتا ہوا اس دنیا کو بدل دیتا ہے، ایک مقصد دیتے ہیں کہ اس دنیا کو تبدیل کرنا ہے، اور پھر تبدیل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچانا ہے کہ جہاں تم، وہ سپر مین بناتا تھا نا، تو یہ مرد مومن، کہ جہاں تم مرد مومن بن جاؤ، اور مرد مومن بن کے پھر اپنی طاقت کو اس کے تابع کر دو۔ اب یہاں اقبال کا انسان کے اس دنیا میں ہونے، وجود انسانی کے جواز کا تصور کیا ہے، اس پر غور کریں۔ یہ جو ہم تو فقط اللہ اللہ اقبال کی جو نظمیں ہم پڑھتے ہیں نا، وہ ابلیس اور جبریل کا جو مکالمہ ہے کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ، اور کیا تھا وہ کہ پوچھ اللہ سے قصہ آدم کو رنگیں کر گیا کس کا لہو، اور جس کی نومیدی سے ہو سوز درون کائنات، اس کے حق میں تک نہ تو اچھا ہے یا اللہ تک نہ تو۔ وہ جو تصورات ہیں نا اقبال کے، وہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انسانی حیات کا مقصد اقبال کے نزدیک صرف اللہ 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 نہیں ہے، بلکہ اس عملی زندگی میں اللہ کی پیدا کی ہوئی اس دنیا میں اس خام مال کو جو ان پہاڑوں، ان نواؤں، ان سمندروں کی صورت میں تجھے دیا گیا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اسے استعمال کرنا ہے، اور پھر اپنا وہ ہنر استعمال کرنا ہے جو خدا نے دیا ہے، اور اس ہنر کی مدد سے اس دنیا کو بدلنا ہے، اسے جنت بنانا ہے، مانگنی نہیں ہے جنت۔ اتنا بڑا مقصد دے دیا، اور جب اتنا بڑا مقصد انسان کو دے دیا تو اس کی زندگی بے معنی تو نہ رہی۔ اور پھر اس کے ساتھ اب اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے پورا نظام دے دیا کہ اپنے اندر کیا خوبیاں پیدا کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو عرفان ذات، میں ہوں کیا، وہ نقطہ نوری کیا ہے میرے اندر کہ جو مجھے خود ہی عطا کرتا ہے، وہ ایک روشنی کا نقطہ جو میرے اندر سے پھیلتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ نہیں، تیرا ہونا ضروری ہے، تیرے ہونے کے کچھ معنی ہیں، خودی کیا ہے، وہ جو پورا خودی کے بارے میں، خودی کیا ہے، تلوار کی دار، سارا کچھ، اس پر ذرا غور کریں کہ اصل میں اقبال خودی سے مراد کیا لیتے ہیں، کہ وہ جو وجودی فلسفی کہتا ہے نا کہ لا ینیت ہے، تیرا ہونے سے کوئی مطلب نہیں، نہیں، میرے ہونے کا مطلب ہے، اس لیے ہے کہ خدا نے میرے اندر وہ شعلہ بھر دیا ہے کہ جس میں سورج جیسی چمک ہے۔ یہ ہے خودی، اس شعلے کی تلاش، اس نقطہ نور کی تلاش جو انسان کے اندر سے پھیلتا ہے اور روشنی بنتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر ایسے ایسے اقبال نے تصورات دیے، ایسا ایسا تصور دیا کہ جس کو آپ جو پھیلاتے جائیں تو وہ حیات انسانی کے مقصد کی تکمیل میں ایک اہم ترین ایک پورا نظام بنتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ سامعین محترم، میں نے آپ کو جس طرح سے انسان کے اس دنیا میں ہونے کے جواز کے حوالے سے ایک جو بنیادی فلسفے دنیا کے آج تک وجودیت اور ایگزسٹینشلزم اور یہاں پال سارتر اور نیٹشے اور ان سب کے حوالے سے ایک پس منظر میں اقبال کا یہ تصور سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان کے اس دنیا میں ہونے کا جواز اقبال نے کیسے دیا۔ یہ ہے وہ تصور وجود، وجودیت نہیں، میں نے جان بوجھ کر لفظ وجود استعمال کیا کیونکہ وجودیت سے یہ بالکل ایک الگ مفہوم دیتا ہے۔ یہ وہ نیا تصور ہے جو اقبال نے اس دنیا کو دیا ہے کہ انسان کا اس دنیا میں ہونا بے معنی اور لا یعنی نہیں ہے، بلکہ انسان اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ احسانی تقویم ہے اور یہ اس دنیا کو بدل سکتا ہے۔ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، اور پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کریں۔ تو اقبال جو ہیں وہ ایک ایسے فرد کا تصور دینا چاہتے ہیں کہ جو اپنی دنیا خود بناتا ہے اور پھر اس دنیا کو بدلتا ہے۔ تو کہاں
وہ البیح کامیوں کا بیکار بیٹھا ہوا انسان، کہاں وہ سارتر کا مجبور انسان جو آزادی کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہے، اور کہاں اقبال کا یہ ایک فرد کہ جو اس دنیا کو بدلنے کے لیے اٹھتا ہے اور اس دنیا کا نقشہ تبدیل کر کے اس کو جنت بنانے کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ وہ تصورات تھے جو آپ کے گوش گزار کیے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ سمجھنے کی توفیق دے اور اقبال کے افکار سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔